قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یوسف کا درس جاری ہے، یہ آج اس کا دوسرا لیکچر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ یہ احسن القصص ہے، یعنی جتنے بھی قصے ہیں کائنات کے ان میں سے سب سے حسین ترین قصہ وہ یہ سورہ یوسف، اس کا واقعہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا، آپ کے بھائیوں کا۔ اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا؟ ایک یہ سوال ہے کہ آخر اس کو قصوں میں سب سے اچھا قصہ کیوں کہا گیا؟ تو مفسرین کرام نے اس کی بہت ساری وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ ان میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں زندگی کے تینوں مراحل کا تذکرہ ہے، یعنی اس میں بچپن کا تذکرہ بھی ہے، یوسف علیہ السلام کا بچپن کیسا تھا، جوانی کا تذکرہ بھی ہے کہ آپ جوانی میں پاک دامن رہے، اور بڑھاپے کا تذکرہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بزرگی میں انہوں نے مشکلات پر صبر کیسے کیا۔ تو انسان نے اپنا بچپن کیسے گزارنا ہے، جوانی کیسے گزارنی ہے، بڑھاپا کیسے گزارنا ہے، زندگی کے تینوں مراحل کا تذکرہ چونکہ اس میں موجود ہے، اس لیے اسے احسن القصص کہا گیا۔ ایک اور وجہ کہ اس میں اللہ کریم کا تذکرہ پاک موجود ہے کہ وہ خالق کریم ہے، اس کے حبیب کا ذکر پاک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کریم ہیں، یوسف علیہ السلام آپ کریم ہیں، اور جبریل امین وہ بھی کریم ہیں، اور انہ لقرآن کریم، اور جو کتاب ہے یہ بھی قرآن کریم ہے۔ تو کریموں کا تذکرہ ہے اس میں۔ ایک تیسری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس کو احسن القصص اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں فتنوں سے بچاؤ کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام پر بہت قسم کے فتنے آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھا۔ جیل کے فتنے ہیں، اور اسی طرح جمال کے فتنے ہیں، زلیخا کے جس وقت اس نے آپ کو دعوت دی، بعد کے فتنے ہیں، اور جس وقت بادشاہ بن گئے تو شہنشاہی دور کے فتنے ہیں۔ تو اللہ کریم نے ان کو ہر فتنوں سے محفوظ رکھا، اور وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑے رہے اور ہر میدان میں کامیاب رہے۔ اس میں اس کو احسن القصص اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ باقی تمام زندگی کے مراحل میں دشمنی باہر سے ہوتی ہے، مگر یہاں پر دشمنی اندر سے تھی، یعنی بھائی بھائی کا دشمن تھا۔ تو جو اندرونی دشمنی ہے یہ بیرونی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی طرح ایک باہر سے انسان کے روحانی دشمن ہے، یعنی ریاکاری ہے، حسد ہے، لالچ ہے، بزدلی ہے، اور اسی طرح دیگر برائیاں ہیں، یہ بیرونی دشمن ہے۔ اور ایک انسان کے اندر دشمن بیٹھا ہوا ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے، نفس امارہ۔ تو جو اندر دشمن بیٹھا ہے نفس امارہ، اس سے لڑنا باہر کا جو دشمن شیطان ہے اس سے لڑنے سے بھی زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ باہر جو دشمن ہے شیطان وہ اتنا خطرناک نہیں جتنا ہمارے اندر جو دشمن بیٹھا ہے، یہ جو نفس پلیت ہے، یہ جتنا خطرناک ہے، اور اس سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو اس سورہ میں باہر کے دشمن شیطان سے بھی بچنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، اور اندرونی دشمن نفس سے بچنے کے بھی طریقے بتائے گئے ہیں، اس لیے اسے احسن القصص کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح اس میں معاشیات کا تذکرہ بھی ہے، اس میں سیاسیات کا تذکرہ بھی ہے، اس میں عبادت کا تذکرہ بھی ہے، ریاضت کا تذکرہ بھی ہے، اور جیل کا تذکرہ بھی ہے۔ ہر طرح کی زندگی میں انسان کو جس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، ہر طرح کے زندگی کے وہ واقعات ہمیں اس سورہ یوسف میں مل جاتے ہیں، اس لیے اسے احسن القصص کہا گیا ہے۔ اور اس لیے بھی کہا گیا ہے
کہ اس سارے میں ہمارے بابا جی کرما والے سرکار ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور وہ بہت بڑا جملہ تھا۔ آپ فرماتے تھے یہ سونا واقعہ اس لیے بھی ہے کہ ایک سونا جوان حضرت جناب یوسف علیہ السلام وہ اپنا دامن بچا کر ہر طرح کے فواحشات سے، منکرات سے، گناہوں سے اپنا دامن بچا کر نکل گیا، اس لیے یہ سونا واقعہ ہے۔ تو واقعہ وہی سونا ہوتا ہے جس میں انسان اپنا دامن بچا جائے، اپنا کردار پاک رکھے، وہ واقعہ آسن واقعہ ہوتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اذ قال یوسف لابیہ، جس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی، ابا جی سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، یا اباتی، اے میرے ابا جی، انی رأیت 11 کوکبا، بے شک میں نے 11 تارے دیکھے ہیں، والشمس، اور سورج دیکھا ہے، والقمر، اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب میں انہوں نے دیکھا 11 تارے ہیں، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کا تذکرہ اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا کہ ابا جی میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے۔ ایک بات تو یاد رکھیں کہ خواب کبھی حقیقت ہوتے ہیں، کبھی اضغاث و احلام، کبھی ایسے فضول خوابیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ہر فضول خواب جو ہے اس پہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن بعض خوابیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی حقیقت ہوتی ہیں اور ان کی تعبیر ہوتی ہے، تو ان خوابوں کی تعبیر ہر بندے سے نہ پوچھیں۔ یہ ایک مسئلہ یاد رکھیں، خواب کی تعبیر ہر بندے سے نہ پوچھیں۔ یہاں لوگوں کی عادت ہے خواب آیا ہر بندے سے، اچھا جس بندے نے جو بتا دیا، بسا اوقات خواب کی تعبیر اور ہوتی ہے، اگلا بندہ کچھ اور کہہ دیتا ہے، تو جس طرح اس کی زبان سے تعبیر نکلتی ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دیتا ہے۔ تو خواب کی تعبیر کسی بہت بڑے عالم سے جو خوابوں کی تعبیر کا ماہر ہو اس سے پوچھنی چاہیے، وہ آپ کو بتائے گا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب عرض کی کہ میرے ابا جی سے بڑا عالم کون ہے، تو عرض کی ابا جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، 12 سال آپ کی اس وقت عمر تھی، میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں 11 تارے دیکھتا ہوں، سورج چاند دیکھتا ہوں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، فرمایا میرے پیارے بیٹے، یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے، آپ کے 12 بیٹے تھے، ویسے تو سب سے ہی پیار ہوتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیار بہت زیادہ تھا۔ بعض لوگ یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو کیوں اس حضرت یوسف علیہ السلام سے پیار کیوں زیادہ تھا، جب بچے سب برابر ہیں تو پیار بھی سب سے برابر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن چونکہ یعقوب علیہ السلام کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ میرے باقی بیٹوں میں یہ وہ بیٹا ہے جو منصب نبوت پر سرفراز ہوگا، اور اس کی پیشانی میں مجھے نور نبوت نظر آ رہا ہے، اور اس کی برکتیں اتنی زیادہ ہوں گی۔ تو کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں بچپن سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے بڑے ہو کر کسی اعلیٰ مقام پہ پہنچنا ہے۔ تو عمومی طور پہ ایسا ہو جاتا ہے بسا اوقات کہ کسی سے محبت زیادہ ہو، والدین جو ہیں وہ بھی اپنے بچوں سے، لیکن اس میں ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے بہت بڑا۔ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمایا، میرے بیٹے، پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، یہ جو اپنا خواب ہے نا، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو نہ بتا دینا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تیرے لیے کوئی چال چلیں گے، تیرے خلاف حسد کریں گے، کام خراب ہو جائے گا، اپنے بھائیوں کو یہ نہ بتانا۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک چیز یاد رکھیے گا، یعقوب علیہ السلام دیکھ گئے تھے، خواب سنتے ہی سمجھ گئے تھے،
آپ نے فرمایا یہ جو تو نے 11 تارے دیکھے ہیں نا، تو تم 12 بھائی ہو، ایک تم ہو گئے تو باقی پیچھے 11 رہ گئے، تو 11 تارے تمہیں سجدہ کر رہے ہیں، ایک سورج ہے ایک چاند ہے، سورج باپ ہے، چاند ماں ہے، 11 بھائی ہیں تارے، یہ سب تجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تیری شان سب سے اونچی ہو جائے گی، تیرا مقام بڑا اونچا ہوگا۔ تو اگر تو نے یہ خواب بھائیوں کو بتا دیا، سمجھ تو وہ بھی جائیں گے کہ تیری شان اونچی ہوگی اور وہ تجھے سجدہ کریں گے، تو وہ یہ بات کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ جب وہ برداشت نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ تیرے خلاف سازش کریں گے، حسد کریں گے۔ تو اپنے آپ کو حسد سے بچا، یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ پہلی بات کہ خود بندوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ لوگوں کو حسد میں مبتلا نہ ہونے دیں۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی وصیت ہے بیٹے کو کہ بیٹا خواب نہ بتانا ورنہ لوگ حسد کریں گے۔ اس کا مطلب ہے اگر رب تمہیں کوئی خوبی دے تو اس خوبی کو ہر ایک کو بتانا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اس سے بھی لوگوں میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا آج کل کہ چھوٹی سی کوئی چیز ملی، فوٹو کھینچا فیس بک پہ لگا دی، یہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ماں باپ یا کوئی وہ تو آپ سے پیار کرتے رہیں گے، لیکن آپ کو جب اس عروج میں دیکھیں گے دنیا والے تو وہ آپ سے حسد میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ آپ سے، تو اپنی خوبیوں کو چھپانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہر فوٹو نہ لگایا کریں اور ہر خوبی نہ بتایا کریں، ہر چیز جو ہے اس کا اظہار نہ کیا کریں، اس سے حسد ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کو مخفی رہنا چاہیے۔ دوسرا، حضرت جناب یعقوب علیہ السلام، آپ نے کہا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ تو اس سے حسد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو باپ کو یہ چاہیے کہ محبت پیار اپنی کسی کی شان بڑھ کر ہے تو وہ بھی اس کا اظہار اپنے باقی بچوں کے سامنے نہ کریں۔ یہ ایک بڑا اہم سبق آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تربیت اولاد کے حوالے سے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ کے 4-5 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، اولاد ہے، آپ اپنے بچوں کو برابر رکھیں۔ ایک بچے کو آپ کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے، باقی نکمے ہیں، یا بچے کو کہتے ہیں ککھ پلے نہیں، الو دا پٹھا ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کی توہین کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں۔ تو جس طرح آپ بچے کو کہیں گے کہ یہ اس طرح ہے، وہ بچہ ویسا ہی ہو جائے گا۔ اگر وہ نکما بھی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ تو نکما ہے، یہ کہیں نہیں تو بڑا قابل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تو بہت آگے جائے گا، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ بچے کو گالی نہ دیں، بچے کی توہین نہ کریں، تذلیل نہ کریں، اس کے دوستوں کے سامنے اس کی توہین نہ کریں، اور اس کا مقابلہ دوسرے بچے سے نہ کریں۔ یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا رزلٹ میں، بھائی اس کے نمبر اتنے ہیں اور تو کی کردہ رہے ہیں، تو ہے ہی نکما، تو پڑھ سکتا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے بچہ نہیں تو نے کامیاب ہونا ہی نہیں، تو بچہ جب بار بار یہ سنتا ہے کہ میں نے کامیاب ہونا ہی نہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میں نے کامیاب ہونا ہی نہیں۔ ایسے نہ کریں، بچے کو امید دلائیں کہ تو نے کامیاب ہونا ہے۔ اور کسی کے نمبر کم ہیں یا زیادہ ہیں، نمبروں سے بندہ بڑا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ بندہ اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے، کردار جس کا اعلیٰ ہے وہ بڑا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اپنی اس خوبی کو بھائیوں سے بیان نہ کرنا، تاکہ یہ چیزیں اولاد میں نہ پھیلیں، رقابت پیدا نہ ہو، حسد پیدا نہ ہو، ایک دوسرے کی دشمنی پیدا نہ ہو۔ لیکن تقدیر ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے بیٹے کو یہ وصیت کر رہے تھے کہ بیٹا یہ خواب دوسرے بھائیوں کو بیان نہ کرنا ورنہ وہ تجھ سے حسد شروع کر دیں گے، تو اس وقت آپ کی ایک خالہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہ قریب سن رہی تھی یہ بات۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے جا کے بھائیوں کو بتا دی۔ آج جب بھائیوں نے یہ خواب سنا، اچھا وہ کام اور بڑھ گیا، حسد بڑھ گیا،
انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، میٹنگ کر کے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ والد گرامی کیا کہتے ہیں؟ بیٹا وہ تجھ سے حسد کریں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تیرے دشمن ہیں، نہیں، کہا بیٹا حسد ہو جائے گا، اصل دشمن بھائی نہیں ہے، بھائی تو بھائی ہیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ حسد جو پیدا کرے گا یہ شیطان پیدا کرے گا، اور اصل کھلا دشمن شیطان ہی ہے۔ تو چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچپن میں اپنے بیٹے کی تربیت یہ کر دی تھی کہ بیٹا تیرے بھائی تیرے دشمن نہیں ہے، تیرا اصل دشمن شیطان ہے، تو جس وقت کئی سال گزرنے کے بعد، ایک روایت کے مطابق 40 سال، ایک روایت کے مطابق 80 سال جب گزر گئے، تو 80 سال گزرنے کے بعد جب بھائی آخر میں معافی مانگنے آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، تو 80 سال بعد بھی یوسف علیہ السلام کو اپنے ابا جی کا یہ جملہ یاد تھا، یہ جو 12 سال کی عمر میں باپ نے وصیت کی تھی، میرے بیٹے شیطان ہے اصل دشمن، بھائی دشمن نہیں ہے، دھیان رکھنا، وہ حسد میں مبتلا کر دے گا۔ تو 80 سال کے بعد جس وقت بھائی معافی مانگنے آئے اور یعقوب علیہ السلام اور تخت مصر پہ، تو اس وقت جب بھائیوں نے آ کے کہا کہ ہم سے غلطی اور یہ ساری چیزیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے سے جو کہا نہیں بھائی آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، وہ تو شیطان نے ہمارے اور تمہارے درمیان ذرا نفرتیں پیدا کروا دی تھیں، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اصل قصور شیطان کا ہی ہے، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا جو اصل دشمن ہے وہ شیطان ہے، انسان نہیں ہے۔ تو ہم انسانوں سے دشمنی نہ رکھیں، اپنے اصل دشمن سے دشمنی رکھیں۔ انسان غلطی کر لیتا ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان غلطی اور خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو جائے اسے معاف کر دیں، اور یہ سمجھ لیں کہ غلطی اس نے نہیں کی ہے، غلطی اصل میں شیطان نے اس سے کروائی ہے، اور میں اپنے اصل دشمن کو اسی صورت میں ذلیل کر سکتا ہوں کہ میں جب اس کو معاف کر دوں گا ہماری صلح ہو جائے گی، رب راضی ہو جائے گا، اور شیطان تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ تو جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، یہ جمعرات کی رات تھی، جمعے کی رات تھی، جمعرات بعد نماز عشاء، اور یہ رات بھی شب قدر تھی، لیلۃ القدر کی رات تھی، جس میں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو خاص راتیں ہوتی ہیں، ان راتوں میں جو خواب آتے ہیں ان کی حقیقت بھی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، اور وہ بڑے بابرکت خواب ہوتے ہیں، اور خواب ہر ایک سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے، یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ خواب جب بھی پوچھیں تو کسی صاحب علم سے پوچھیں۔ آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، اور ایک پیغام بھی دے دیتا ہوں کہ اس سورہ میں نے کل کے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ 12 کا عدد بڑا خاص ہے، 12 رکوع ہیں، 12ویں پارے میں ہے، 12 بھائیوں کا تذکرہ ہے، اور 112 اس کی آیات ہیں بسم اللہ شریف شامل کر کے، 12 سال ہی آپ جیل میں رہے، اور لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ 12 نیکیوں کا تذکرہ بھی ہے اس میں، اور 12 برائیوں سے منع کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے جس برائی سے منع کیا گیا ہے وہ برائی، یہ برائیوں کی جڑ ہے، یہ پہلی برائی سے اگر آپ بچ گئے، ہم بچ گئے، تو باقی 12 برائیوں سے ہم بچ جائیں گے۔ تو پہلی برائی سے آج ہم تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس برائی سے بچنا ہے، اس برے عمل کو اپنے دل میں نہیں آنے دینا۔ وہ پہلی برائی پتہ کون سی ہے؟ حسد۔ کون سی ہے؟ ہاں، اب دیکھیں قصہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ حسد سے۔ بھائیوں کو بھائیوں سے کیا ہوا تھا؟ بھائیوں کو بھائی سے حسد ہوا تھا، اور جب حسد ہوا تو اس حسد کی وجہ سے پھر آگے اگلے جھوٹ شروع ہوئے کہ جی وہ بھیڑیا کھا گیا، حالانکہ بھیڑیے نے تو نہیں کھایا تھا یوسف علیہ السلام کو، جھوٹ بولا تھا نا۔ تو جھوٹ کیوں بولا گیا؟ پہلے حسد ہوا تھا۔ شیطان اس کو حضرت آدم علیہ السلام سے کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نا سجدہ کر، تو کہنے لگا میں کیوں کروں، یہ مٹی سے ہے، میں آگ سے، آگ کی شان اونچی ہے اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے اسے کیا ہوا تھا؟ حسد۔ پہلی برائی جس کی وجہ سے شیطان لعین منکر بنا تھا وہ حسد تھا۔
جس نے شیطان کو، جب پہلی برائی پیدا ہوئی تو پھر دوسری برائی کون سی آئی؟ ابا واستکبر، پھر تکبر آیا، پھر تکبر کے بعد غرور آیا، پھر آہستہ آہستہ کفر آیا۔ تو حسد سے برائی شروع ہوتی ہے، پھر کفر تک جاتی ہے۔ تو اگر بندہ پہلے مرحلے پہ بریک لگا لے، اور حسد آپس میں ہی ہوتا ہے، رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، دوستوں میں، محلے داروں میں، تو جو جتنا قریب ہے اس سے حسد نہ کریں۔ اس میں کوئی خوبی دیکھیں تو دعا دیں کہ یا اللہ جو تو نے شان اسے عطا کی ہے، اس کو یہ شان اور عطا فرما، اور اس کی برکتوں سے مجھے بھی حصہ دے۔ حسد نہ کریں، رشک کریں۔ رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا جائز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد سے بچیں، حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو ہمارے جو مرد احباب ہیں، میں انہیں بھی گزارش کروں گا کہ حسد سے بچیں۔ بھائیوں کا حسد، رشتہ داروں کا، ارد گرد گاڑیوں کا حسد، اس کے پاس یہ گاڑی ہے، زمینوں کا حسد، عہدے اور منصب کا حسد، حسن و جمال کا حسد، اس سے بچیں۔ اور خواتین سے بھی میں عرض کروں گا کہ یہ وہ بیماری ہے جس نے کئی گھرانے تباہ و برباد کر دیے، کہ اس کا سوٹ ایسا ہے، اس کا گھر ایسا ہے، اس کی جگہ ایسی ہے، اس کی عزت ایسی ہے۔ آپس میں بہنوں کا حسد، رشتہ داروں کا حسد، قریبی جو عزیز آئے ہیں ان کا حسد، ایک دوسرے کا، ہمسائیوں کا آپس میں حسد۔ تو ان چیزوں سے مجھے یاد ہے، میری ایک پھوپھی جان ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، لاہور میں، تو وہ ایک دن مجھے کہنے لگیں کہ میں وہاں مارکیٹ میں کوئی سودا سلف لینے کے لیے وہ جیسے جاتے ہیں، تو وہ گئے، تو وہاں ایک پٹھان جو ہے نا وہ کپڑے بیچ رہا ہو، تو وہ سوٹ بیچنے کے لیے کہہ رہا ہو کہ باجی یہ سوٹ لے لو، جو آپ کی گوانڈن ہے وہ جل جائے گی۔ یعنی وہ سوٹ بیچنے کے لیے وہ اس کی جو رگ ہے نا، اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ اس کو ابھار رہا ہے کہ یہ سوٹ آپ پہنیں گی تو آپ کی ہمسائی جلے گی، تاکہ یہ ضرور خریدے۔ تو سوٹ اس نے بیچنے کے لیے اس کو ایک گناہ کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سوٹوں سے، سونے سے، زیورات سے، ان چیزوں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی ان خوبیوں کو، اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو پھر بھی اس کو چھپائیں تاکہ حسد نہ ہو۔ اور دوسری چیز اس لیے بھی چھپائیں کہ اس سے آپ کو نظر نہ لگے، اور العین حق، نظر برحق ہے، اور نظر ایسی لگتی ہے کہ تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور بہت سے لوگ ہیں، ایک میرے پاس ایسا کیس آیا، ایک بندہ تھا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ پریشانی ہے اور میرا بہت بڑا یہ مسئلہ ہے کہ میں جس بندے کو دیکھتا ہوں مجھے وہ اچھا لگے تو وہ مر جاتا ہے۔ نظر اتنی سخت ہے، نظر ضروری نہیں کہ کسی دشمن کی بھی لگے، ماں باپ کی نظر بچوں کو لگ جاتی ہے، بہنوں بھائیوں کی، رشتہ داروں کی آپس میں نظر لگ جاتی ہے ایک دوسرے کو۔ تو اس نے کہا جی میری بڑی پریشانی ہے، میں جس کو دیکھتا ہوں مجھے اچھا لگے وہ مر جاتا ہے، یا اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، یا کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے ایسے نا ایک بار گاڑی روکی تو گاڑی کے شیشے میں دیکھا پیچھے ایک نوجوان، وہ اپنی گاڑی سے اترا بڑا خوبصورت، تو میں نے شیشے میں دیکھے، میں نے کہا واہ کتنا خوبصورت جوان ہے، پر اتنا کہا تو وہ زمین پہ گرا اور اسی وقت مر گیا۔ تو میرے لیے بڑی پریشانی ہے، مجھے اس کا حل بتائیں۔ تو میں نے پھر اس کو اس کا حل بتایا، میں نے کہا کہ جب بھی آپ کسی چیز کو دیکھیں تو خوش ہونے سے پہلے جو آپ کو اچھی لگتی ہے اس سے پہلے فوری طور پہ آپ ایک لفظ پڑھ لیں، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، ماشاءاللہ لا۔ تو یہ لفظ پڑھتے جائیں گے تو وہ نظر کی جو بری تاثیر ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کا یہ مسئلہ اللہ کرے حل ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ میں آپ کو بھی یہ گزارش کرتا ہوں، ہم میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری نظر لگتی ہے یا نہیں۔ نظر ہر طرح کی لگ جاتی ہے، اچھی نظر بھی لگتی ہے۔ بابا جی کرما والے فرماتے تھے کہ یہ بری نظر لگ جاتی ہے تو اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے، اچھوں کی نگاہ میں بھی آئیں۔ تو جب بھی کسی کو دیکھیں اور کوئی چیز آپ کو اچھی لگے تو فوری طور پہ آپ زبان سے ایک جملہ کہیں، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، تاکہ آپ کی نظر اسے نہ لگے اور اس کا نقصان نہ ہو۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ کل ان کا جو خواب ہے
اس کی جو تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی، یوسف علیہ السلام کے خواب کی جو تعبیر بیان کی کہ تیرے خواب کی تعبیر کیا ہے، اور اس میں بڑی غیب کی باتیں ہیں اور بڑی اہم باتیں ہیں. کل ہم اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی گفتگو کریں گے، اور اس میں بھی بڑی سیکھنے والی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا آن لائن بھی یہ انشاءاللہ درس جائے گا. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو آگے بھی، تو وہ اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ یہاں لکھوا دیں، اور یہ واٹس اپ گروپوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اس کا واٹس اپ گروپ بنایا جا رہا ہے اس تفسیر قرآن کا. اس تفسیر قرآن کو اس واٹس اپ گروپ میں بھی روزانہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شیئر کیا جائے گا، تاکہ آپ آگے بھی اس خیر کے کام کو، نیکی کے کام کو پھیلائیں. اور ان چیزوں میں سے بہت سی چیزیں ہیں، خاص طور پہ یہ والدین جو اپنے بچوں کی تربیت میں ایک چیز کہ ان کا مقابلہ آپس میں نہیں کروانا، ان چیزوں کو ضرور سکھائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی